السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ 2026 5واں مہینہ 10 تاریخ مئی کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ تو اس کے اندر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں 2-3 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک تو بتاؤں گا ٹماٹر کے بارے میں، 2 چیزوں کی اپڈیٹ آپ کو چیک کرواؤں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی سمجھ بھی آتی جائے کہ چیز کے اوپر محنت کریں تو وہ چیز کتنی اچھی ہوتی ہے۔ ٹماٹر کا پودا جو آپ کو لگا ہوا ہے، یہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ یہ اگر آپ کچھ گھروں میں ہیں ٹماٹر جو لوگوں نے ابھی ان کو پھل لگ رہا ہے، کچھ ایسے ہیں جو 1 مہینہ پہلے ان سے لگے ہوں گے، ان کو ٹماٹر بالکل تیار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 1 مہینہ میں نے بعد میں لگایا تھا، اس کے ساتھ دوسرا ٹماٹر کا پودا ہے، وہ 1 مہینہ اسے میں نے پہلے لگایا تھا۔ اب آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر پھول بھی آ رہے ہیں اور 2-3 اس کو نیچے لگے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں والے ایریے پہ، ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہے ہیں نیچے، یہ لگے ہوئے ہیں، صحیح ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں، ٹماٹر کا پودا جب بھی لگائیں، گملے میں لگائیں تو کم سے کم بھی 16 انچ یا 18 انچ گملے کے اندر لگائیں، تاکہ یہ اچھی طریقے سے پھیل کے بہترین پودا ایک بنے، تو تاکہ اس کو پھل بھی زیادہ لگے۔ نمبر 2، اس کو فل آؤٹ ڈور پہ لگانا ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ نے سائے پہ بالکل بھی اس کو نہیں لگانا۔ اور نمبر 3، اس کو واٹرنگ کی کمی رکھنی ہے، تاکہ اگر اس کو واٹرنگ کی کمی رکھیں گے تو اس کو جو ہے بیماری وغیرہ کا اٹیک بھی اس کے اوپر کم ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں پھل بھی اس کو بہترین قسم کا جو ہے یہ جو ویجیٹیبل سبزی ہے، اس کو یہ ٹماٹر بھی اس کو زیادہ لگیں گے۔ یہ بات میری یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کا ایک بھی پتا ڈیڈ نہیں ہے، بالکل پتا اس کا خراب نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو چھاں میں لگائیں گے تو ٹماٹر کی تعداد کم ہوگی، تھوڑے سے پتے آپ کو خوبصورت دکھائی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اچھی طرح سے آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ یہ پودا میں نے آپ کو چیک کروا دیا ہے، اب میں آپ کو دوسرا پودا جو ہے وہ بھی میں چیک کرواتا ہوں۔ یہ ہے جی دوسرا پودا، آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ 1 مہینہ میں نے پہلے کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ 1 مہینہ بعد میں لگایا ہے۔ ٹماٹر بھی اس کو دیکھ لیں، بہترین لگ رہے ہیں، یہ اوپر بھی لگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں اس کو اور پھول بھی جو ہے اوپر وہ آ رہے ہیں، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو واٹرنگ کی تھوڑی سی کمی رکھا کریں، ساتھ ساتھ بار بار اس کو سپرے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ویجیٹیبل سبزی جو ہوتی ہے، اس کا طریقہ یہی ہے، اگر اس کو سپرے کرنے کی ضرورت ہو بھی تو کم مقدار میں آپ سپرے ڈال کے اگر کریں گے تو وہ اس کو زیادہ بیسٹ ہے۔ کوشش کیا کریں، آپ کو جس جگہ سے بھی ملے ڈائسین سپرے 1 نمبر ہے، وہ ڈائسین سپرے ہی آپ جو ہے نا، ویجیٹیبل سبزی ہو یا پھولوں والے ہوں، کسی قسم کا کسی پودے کو وہ نقصان نہیں دیتی، اتنی اچھی سپرے ہوتی، وہ ڈائسین ہی آپ کیا کریں۔ تو یہ دیکھیں، ایک یہاں پہ ٹماٹر تیار بھی ہو چکا ہے، یہ میں اتاروں گا اس کو، یہ دیکھیں، چلیں اس کو ابھی کچن کا ٹائم ہوگا تو اتاریں گے، ابھی تو اس کو رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چیز جو ہے وہ ریڈی ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ کو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، آپ نے اچھی طرح سے وہ نوٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ نے ٹماٹر کے پودے لگائے ہوئے گملے میں یا آپ نے کیاری میں لگائیں تو یاد رکھنا، تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں، جو کیئر ہے اس کی وہ میں نے بتا دی ہے، وہ کرے۔ جن کو نہیں لگے اس کو بھی لگیں گے، جس کو لگے ہوئے اس کی بھی دیکھ بھال آپ کریں گے تو بہترین یہ آپ جو یہ گارڈن کا کام ہے، ویجیٹیبل سبزی ہو یا پھولوں والا ہو، اگر آپ کو شوق ہے تو ان چیزوں کو اس طریقے سے آپ سیکھ کے اپنے گھر میں بہترین ویجیٹیبل سبزی تیار کریں۔ اب میں نے آپ کو 2 چیزیں اور بتائی ہیں، ان کی اپڈیٹ بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ والی جو آپ کو بیل نظر آ رہی ہے پوٹیٹو وائن کی، مہرون کلر کی اس کے پتے ہوتے ہیں، خوبصورتی بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی آپ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں، میں نے اس کے اوپر میں نے پروگرام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیں کتنی بہترین اور کتنے ٹائم کے اندر یہ تیار ہو چکی ہے، ریڈی ہو چکی ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ 12 انچ گملے کے اندر میں نے 5 پودے تیار کیے ہیں، اور 5 کے 5 ہی جو ہیں وہ بہترین چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی وہ پروگرام دیکھ کے اگر اس طریقے کٹنگ لگائی ہے تو یاد رکھیں، اگر اس کو لمبی لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر جو اس کی یہ شاخیں آ رہی ہیں ان کو بڑھنے دیں۔ اگر آپ نے اس کو بشی بنا کے رکھنا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر سے 3-4 انچ جو ہے وہ آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں، تو یہ نیچے بشی بن جائے گی۔ اب ایک چیز میں آپ کو اور چیک کروا دیتا ہوں،
یہ ہے جی، یہ آپ جانتے ہیں کہ مرتضیٰ گارڈن کے جو اوپر ہے ہر چیز کی بہترین آپ کو گائیڈنس ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز جو کام کرتا ہوں، جو چیز آپ کو دکھاتا ہوں، اس کا مکمل طور پہ آپ کو ساتھ ساتھ میں اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آتی رہے شروع سے ہم نے کیا کیا، اس کے بعد اس طریقے کا آپ فروٹ پھل والا جو پودا ہوتا ہے اسے آپ کس طریقے سے پھل زیادہ تعداد میں لے سکتے ہیں۔ یہ جاپانی پھل کے پودا آپ چیک کر لیں، ابھی ماشاءاللہ اتنے سائز میں یہ ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو دوسرا یہ دیکھیں، یہ بھی آپ چیک کریں، ٹھیک ہے، اتنے سائز میں یہ ہے، ایک اس کے یہاں پر نیچے ہے، یہ دیکھیں، یہ والا بھی چیک کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس دفعہ اس کو کم تعداد میں لگیں انشاءاللہ۔ یہ میں نے پودا ویسے میں نے کسی کو گفٹ دے دیا ہوا ہے، تو انہوں نے ابھی لے جانا ہے۔ تو باقی یہ چیز ہے کہ میں ہر چیز جو ہے نا، جن کو یہ میں گفٹ دے رہا ہوں وہ بڑے میرے پیارے بھائی ہیں، میری بڑی عزت قدر کرتے ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے ان کو گفٹ کیا جی، جو اسامہ سعید صاحب ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں اگلے سال انشاءاللہ اس کو بڑے پوٹس کے اندر لگائیں گے، 18 انچ پوٹس کے اندر لگائیں گے، تو پورا جو جاپانی پھل ہے اس کو فل جو ہے نا بھر کے لگیں گے۔ فی الحال کے لیے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ 12 انچ گملے کے اندر ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے چیزیں میں نے جو ڈالی ہیں، اس کے اندر جو میری پریکٹیکل کاراگری ہے وہ بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے میں لوگوں کو گائیڈنس بھی دیتا ہوں، پلانٹس پودوں کے بارے میں اکثر جو ہے وہ بتاتا بھی رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔